احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. تو احتشام صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ مستقل بنیادوں پر فیصلہ لیا گیا؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو مستقل بنیادوں پہ ہی ہوگا، اور ایک عرصے سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ تو کہہ ہی رہا تھا، اسرائیل تو ڈیمانڈ ہی کر رہا تھا کہ جی ان کو غیر مسلح کیا جائے حماس کو، اور حماس نے کہا تھا جی نتھنگ ڈوئنگ. آخری وقت تک وہ اس بات کو نہیں مانے تھے. ابھی یہ کیا 180 ڈگری کا ٹرن لیا گیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بے تحاشا غزہ میں جو صورتحال خراب ہو رہی ہے یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے. اور دوسری طرف ویسٹ بینک میں اور محمود عباس کی حکومت جو ہے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی تھی. اور آپ جس طریقے سے انہوں نے 70% غزہ کا علاقہ تو قبضے میں کر لیا ہے، ہم اپنا کیا کہتے ہیں اسرائیل نے 30% رہ گیا ہے، اور وہ 30% یوں لگ رہا ہے کہ وہ ویسٹ بینک میں چلا جائے گا. اور یہ اگر ان کے کوئی سیاسی اختلافات ختم ہوتے ہیں حماس کے اور یہ اپنا محمود عباس کی حکومت کے درمیان، تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ون ون سچویشن ہوگی. اور دوسرا اس پہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ کچھ پرو کو ہوگا. ابھی جو اسرائیل چاہ رہا ہے کہ جنوبی لبنان پہ جو قبضہ کرنا ہے وہاں پہ حزب اللہ ہے. ابھی دیکھیں حزب اللہ کے ساتھ ان کا 2 دفعہ معاہدہ ہوا پھر ٹوٹا، تیسری دفعہ معاہدہ ہوا پھر ٹوٹا. تو اب یہ ہے کہ ایک طرف جو ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کی بہت بڑی اوپنلی سپورٹ تھی حماس کو ایران کی، وہ غیر مسلح ہو کے وہ ایک پولیٹیکل ونگ بنا کے ایک اتھارٹی کے تحت چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلح جدوجہد جو ہے نا وہ اب نہیں ہوگی. تو جہاں پہ اسرائیل کو یہاں پہ فائدہ ہوگا تو دوسری طرف اب دنیا کہہ سکتی ہے، عرب دنیا کہہ سکتی ہے کہ جی آپ جنوبی لبنان میں بھی جو آپ باردار کر رہے ہیں اس کو بند کریں، اور جو آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ کم از کم ہم 20% کا علاقہ جنوبی پنجاب کا جنوبی لبنان کا لے لیں گے اور اس کو اسرائیل میں شامل کریں گے، جو اگلا ان کا گریٹر اسرائیل بنانے کا جو پروگرام ہے ان کا نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ. لیکن یہ جھٹکا جہاں پہ بہت زیادہ امریکہ اور ایران کو لگ رہا ہے کہ ساری دنیا میں آئسولیشن ان کی ہو رہی ہے. چائنا اور رشیا نے بھرپور سپورٹ کر دی ہے ایران کی کہ آبنائے ہرمز جو ہے نا وہ آپ کی ٹیریٹری ہے. اور دوسری طرف ان کو ٹیم کر دینا، ان کو غیر مسلح کر دینے کا مطلب ہے کہ اب اسرائیل جو ہے نا وہ شاید وہ بھی کنسیڈ کرے گا. اب اسرائیل پہ دباؤ آئے گا کہ بھی دیکھیں آپ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے ان کو غیر مسلح کریں، تو وہ اب تو ہو گئے پولیٹیکل ونگ کے تحت کام کریں گے. اچھا اسرائیل کے حوالے سے آپ بات کریں احتشام صاحب، یہ بتائے گا کہ اس پر کیا یہ پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے، دنیا بھر کا پریشر بھی ہو سکتا ہے اسرائیل پر کہ جو وہاں پر ایک انسانی بحران جنم لے چکا ہے آدھے سے زیادہ، بلکہ ہم سمجھتے ہیں جس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں 90% جو وہاں کا علاقہ ہے فلسطین کا وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. سو وہاں پر جو امدادی بحران ہے، جو انسانی بحران ہے، اس میں پیش رفت ہو سکے گی، کوئی بہتری آ سکے گی؟